آپ سب جانتے ہیں ایک قیامت کا سماں ہے۔ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی بڑھوتری کی گئی ہے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں۔ یہ آپ کے سامنے رہے کہ اپریل 2022 میں جب پی ٹی آئی کی حکومت کو ناحق ناجائز طریقے سے ایک منصوبہ بندی کے تحت ہٹایا گیا تو اس وقت ملک میں پیٹرول کی قیمت تھی 150 روپے فی لیٹر، ڈیزل کی قیمت تھی 144 روپے فی لیٹر۔ آج پیٹرول ہو گیا ہے 458 روپے اور ڈیزل ہو گیا ہے 520 روپے۔ یہ اتنی خوفناک بڑھاوا ہے، ایسا خوفناک بڑھاوا ہے جس کا اثر آپ دیکھیں گے ہماری پوری معیشت پر، آپ کے گھروں پر، ہماری زندگیوں پر قیامت ڈھائے گا۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بدترین سانحہ ہے۔ کھاد کی قیمت بڑھے گی، بجلی کی قیمت بڑھے گی، کسان روئے گا، دکاندار روئے گا، پورا کاروبار، ٹرانسپورٹر آپ کے سامنے ہے صورتحال کہ ٹرانسپورٹ کے ساتھ کیا حشر ہونے جا رہا ہے۔ آپ کو کام پہ جانا دشوار ہوگا، نوکری پہ جانا دشوار ہوگا، کسان کو اپنی فصل لے کر مارکیٹ تک آنا ناممکن ہوگا۔ تو پورا نظام جو ہے اس مملکت کا، اس مملکت کی جو معیشت ہے، جو خون ہے اس مملکت کا، اس مملکت کی معیشت کا، اس پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ اس کو بند کرنے کی یہ سازش ہے، اور ایک لمحے کے لیے یہ نہ سمجھیے کہ یہ ناگزیر تھا۔ آپ کو کہا جائے گا کہ ایران کی جنگ کی وجہ سے یہ کرنا ضروری تھا، بین الاقوامی منڈی میں پیٹرول کی قیمت، ڈیزل کی قیمت چونکہ بڑھ گئی تھی اس لیے ہمیں یہ کرنا پڑا۔ یہ بالکل جھوٹ ہے۔ جو انکریز کی گئی ہے، جو مہنگائی کی گئی ہے، جو قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے، یہ اس پورے خطے میں سب سے زیادہ ہے۔ بھارت میں ایسا نہیں ہوا، نیپال میں ایسا نہیں ہوا، سری لنکا میں ایسا نہیں ہوا، بنگلہ دیش میں ایسا نہیں ہوا۔ اور یاد رکھیے کہ جس دن یہ جنگ شروع ہوئی تھی 28 فروری، تو پیٹرول پہ ایک ٹیکس ہے جو وفاقی حکومت لگاتی ہے، جس کو کہتے ہیں پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی، وہ تھا 81 روپے فی لیٹر۔ اس کو بڑھا کر آج کر دیا گیا ہے 160 روپے فی لیٹر۔ یہ اربوں ہاں روپے کا، سینکڑوں اربوں ہاں روپے کا اضافہ ہے جو وفاقی حکومت کی جیب میں جا رہا ہے۔ اور یہ اس اضافے سے کیا خرچے ہیں جو کیے جا رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں۔ 12 ارب روپے کا جہاز خریدا پنجاب میں۔ آپ جانتے ہیں کہ جو پرتعیش زندگی اسلام آباد میں گزاری جا رہی ہے، چیئرمین سینٹ کے لیے نئی گاڑی، 13 کروڑ روپے کی نئی گاڑی خریدی گئی، دیگر وزراء کے لیے، عہدیداران کے لیے اربوں ہاں روپے کی گاڑیاں خریدی گئی ہیں پچھلے چند ماہ میں۔ دیگر اخراجات ہیں جن میں کمی کیا، اضافہ رکنے کو نہیں آتا۔ تو بہت عرصہ ہوا اس ملک کے ہر دانشور نے، 78 سال سے اس ملک کا ہر وہ دانشور جو غریب کا درد اپنے دل میں رکھتا ہے، وہ ہمیں یہ بتاتا چلا آیا ہے کہ یہ ریاست بنی ہی عمرا کے لیے ہے، ان کے لیے جو اپنے آپ کو شرفا کہتے ہیں، ایلیٹ سٹیٹ ہے۔ یہ اس ملک میں ایک تصور پہلے دن سے قائم کیا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس ملک کے حاکم ہیں انگریز کے جانے کے بعد۔ اس میں عسکری لوگ بھی شامل ہیں، اس میں سویلین لوگ بھی شامل ہیں، اس میں وہ لوگ شامل ہیں جو سمجھتے ہیں کہ طاقت پر ڈاکہ ڈالنا ان کا حق ہے۔ یہ ڈاکہ پڑا 8 فروری 2024 کو، آپ کے ووٹ کو، میرے ووٹ کو، کروڑوں پاکستانیوں کے ووٹ کو روندا گیا۔ اور ووٹ کو روندنے کا مطلب ہے کہ آپ کی آواز کو روندا گیا، آپ کی زندگیوں کو، آپ کی خواہشات کو روندا گیا۔ اور آج اس کا ثمر، اس کا پھل ہمارے سامنے ہے۔ ایک ایسی حکومت بنی جو فریب پر کھڑی تھی، جو جھوٹ پر کھڑی تھی، جس کی جڑیں عوام میں نہیں، جو آئندہ بھی یہ سمجھتی ہے کہ حکومت میں رہنے کے لیے اس کو عوام کے ووٹ کی ضرورت نہیں ہے، اس کو صرف فارم 47 کی ضرورت ہے۔ فارم 47 اس کو بنانے والے دے دیں گے اگر وہ خوشامد کرتے رہے، سر جھکائے رکھا انہوں نے۔ جب آپ جمہوریت کو خاموش کرتے ہیں، جب آپ ووٹ کو لوٹتے ہیں، تو یہ ہوتا ہے جو آج ہوا اس ملک میں۔ جمہوریت کوئی آسائش نہیں ہے۔ لوگ بھول جاتے ہیں کہ جمہوریت کیوں ضروری ہے، کیوں ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں۔ جمہوریت کا براہ راست تعلق آپ کے، میرے بچوں کے ساتھ ہے، ہماری آوازوں کے ساتھ ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اس ملک میں آج بھی 15 سال کی عمر کے بچوں میں 40% ایسے ہیں جن کے ذہن اور جن کے جسم سکڑے ہوئے ہیں، سٹنٹڈ ہیں، اپنی عمر کے لحاظ سے وہ کمتر ہیں۔
ان کے ذہن کو خوراک نہیں ملی، نشو و نما نہیں ملی، ان کے جسم کو خوراک نہیں ملی، نشو و نما نہیں ملی۔ یہ پورے خطے میں ایسا نہیں ہے، بنگلہ دیش میں یہ نہیں ہے، بھارت میں یہ نہیں ہے، سری لنکا میں یہ نہیں ہے، نیپال میں یہ نہیں ہے، یہ پاکستان میں ہے۔ اور اس کی ایک بڑی وجہ ہے کہ پہلے دن سے اس ملک میں جمہوریت پر ڈاکہ ڈالا گیا، جمہوریت کو ایک آسائش سمجھا گیا کہ دل ہوگا تو دیں گے، دل ہوگا تو نہیں دیں گے، کیا ہوا اگر الیکشن لوٹ لیا، الیکشن تو لوٹے ہی جاتے ہیں۔ ہم نے یہ نہیں اب ماننا، جب تک آپ یہ مانتے رہیں گے کہ الیکشن کو لوٹنا کسی کا حق ہے، کبھی ایک کو بیساکھی کے ذریعے حکومت میں بٹھا دیا، کبھی دوسرے کو بیساکھی کے ذریعے بٹھایا، وہ کوئی بھی ہو، ہم نے رد کرنا ہے اس تاریخ کو، ورنہ وہی ہوگا جو آج ہوا۔ دیکھیں، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں غربت ہے اور غریب ممالک میں تو ایسا ہوتا ہی ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ اس ملک میں غربت نہیں ہے، اس ملک میں عوام کے حقوق پر ڈاکہ ہے۔ اس ملک کو اس طرح مرتب کیا گیا، اس ملک کی معاشی پالیسیوں کو اس طرح مرتب کیا گیا کہ مزدور بے زبان رہے، ٹریڈ یونینز کو ایک منصوبے کے تحت پامال کیا گیا، خاموش کرایا گیا، کسانوں کی تنظیمیں نہیں بننے دی گئی۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سیاست ضروری نہیں ہے، ریاست ضروری ہے، تو یہ بالکل ایک لغو بیانیہ ہے۔ جس ریاست میں سیاست نہیں ہوتی، جس ریاست میں آواز بلند کرنا جرم بن جاتا ہے، مزدور کی آواز، غریب کی آواز، کسان کی آواز، دکاندار کی آواز، جس ملک میں ان آوازوں کو محض سیاست کہا جاتا ہے، اس ملک میں جبر کا نظام ہوتا ہے۔ وہ نظام ہوتا ہے جو آپ کے گھروں کو پامال کرتا ہے، چادر چار دیواری کو پامال کرتا ہے، معیشت میں پیٹرول بم اور ڈیزل بم آپ پر مارتا ہے۔ تو یہی سب کچھ ہو رہا ہے ہمارے سامنے۔ ایک فریب پر کھڑے نظام نے آج ایک بار پھر آپ پر، آپ کی معیشت پر، آپ کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ تو ہم ہرگز اس ڈاکے کو قبول نہیں کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف اس ملک کی بڑی اکثریت کی نمائندہ جماعت ہے۔ ہمارے ساتھ ہمارے اتحادی وہ ہیں جو غریب کا درد اپنے دلوں میں رکھتے ہیں۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم پر ہر مسلک، ہر فرقے، ہر نسل، ہر رنگ کے لوگ موجود ہیں۔ پورا پاکستان آج تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم پر آپ کے سامنے موجود ہے، اور ہم اب آگے بڑھیں گے۔ پی ٹی آئی اس پلیٹ فارم کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ ہم نے اپنا فرض نبھانا ہے۔ آپ نے جو اعتماد عمران خان پہ کیا ہے، اور عمران خان جس لیے آج تک جیل میں ہے، وہ نہیں کرتا ڈیل، وہ نہیں ہٹتا اپنے موقف سے پیچھے۔ اس کا موقف بالکل بلا شک اب یہ ہے، کسی شک و شبے سے بالا تر یہ ہے کہ حاکمیت اس ملک میں عوام کی ہوگی، حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن زمین کے معاملات جو ہیں وہ عوام اور عوام کے نمائندے طے کریں گے۔ عوام کے نمائندے یہ طے کریں گے کہ ہماری معیشت کیا ہوگی، عوام کے نمائندے یہ طے کریں گے کہ ہم نے کس پر کیا ٹیکس لگانا ہے۔ یاد رکھیے، آج اس ملک میں ہر سال جو بجٹ بنتا ہے، اس کا ایک بہت بڑا حصہ ان ٹیکسوں پر مشتمل ہے جن کا بوجھ غریب پر زیادہ پڑتا ہے۔ وہ سیلز ٹیکس ہو، وہ کسٹمز ڈیوٹی ہو، وہ ایکسائز ڈیوٹی ہو۔ ایک ٹوتھ پیسٹ وہ ایک سفید پوش تنخواہ دار خریدے یا ایک وہ ارب پتی خریدے، اس پر ایک ہی ٹیکس ہے۔ اس کو ہم اصطلاح میں کہتے ہیں ریگریسو ٹیکسیشن، یعنی ایسی ٹیکسیشن جو غریب پر وہ بوجھ ڈالتی ہے جو اس کی استطاعت سے زیادہ ہے، اور امیر پر وہ بوجھ ڈالتی ہے جو اس کی استطاعت سے بہت کم ہے۔ اس کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ امیر کو آسائش دی جائے۔ انڈائریکٹ ٹیکسز کو، یا یہ جو بالواسطہ ٹیکس ہیں، ان کو پوری دنیا میں عوام دشمن سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں آج بجٹ کا بہت بڑا حصہ، 70% حصہ جو ہے وہ ایسے ٹیکسوں پر مشتمل ہے جو غریب دشمن ہیں، جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں۔